پانچویں امام ہے اس امت کے اعتبار سے ساتویں کڑی
57 5ویں امام عصمت کے اعتبار سے 7ویں کڑی 57 5 اور 7 کا اضافہ کریے تو 12 ہوتا ہے. 12 یعنی ولادت پاتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم 12 امام ہیں. اور شہادت 114 ہجری. شہادت 114. قرآن میں سورے کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں سورے کتنے ہیں؟ 114. ولادت ہوتی ہے تو 12 امامت بتاتے ہیں. شہادت ہوتی ہے تو قرآن کے سورے بتاتے ہیں. یا ایک ہٹا دیجیے تو 14 معصومین تک لے جاتے ہیں. یعنی ولادت کی تاریخ میں امامت چھپی ہوئی ہے اور شہادت کی تاریخ میں معصومیت چھپی ہوئی ہے. آج ہم کوئی حدیث امام کے علوم پر پڑھیں گے. 5ویں امام کو باخر العلوم کہا گیا ہے. علم کو سمجھانے والا. جس طرح زراعت کی جاتی ہے، کھیت اگایا جاتا ہے، اسی طرح علم کو سمجھانا آسان نہیں ہے. علم بڑا مشکل ہوتا ہے. اب کوئی علم معلوم پڑ جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. علم بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی پتہ چل جائے تو آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ عالم حدیث پیغمبر اسلام ہے. عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر حدیث اور ایک آئی، عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. اب یہ محبت کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ کوئی محبت سے دیکھتے تھے، کوئی مجبوری میں دیکھتے تھے. کوئی لوگ عالم کا چہرہ مجبوری میں دیکھتے تھے، کوئی لوگ محبت سے دیکھتے تھے. اسی لیے آپ کہا گیا کہ عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. یہ تو عام عالم کی بات ہو رہی ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عام عالم، دنیاوی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور کہاں سے مصطفیٰ اگر حدیث پڑھتے، النظر علی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. ایک عام عالم کو دیکھنا عبادت ہے تو جو وجہ اللہ ہو، جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہو، جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہو، اس کو دیکھنا بھی عبادت کیوں ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا. علی کے چہرے کو دیکھنا، مولا کے چہرے کو دیکھنا، معصوم کے چہرے کو دیکھنا، ولایت کے چہرے کو دیکھنا اسی لیے عبادت ہے کہ علی کا چہرہ خدا دکھاتا ہے، خدا تک لے جاتا ہے، خدا کے احکام تک پہنچاتا ہے. علی، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اسی لیے ہے کہ مولا علی کا چہرہ خدا تک لے جاتا ہے، خدا کے احکام بتاتا ہے اور توحید کا علم بردار علی کا چہرہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ علم آسان نہیں ہے. باقر العلوم کہا گیا 5ویں امام کو. علم کا زیور، ولایت علم. یہ علم جو ہے نا، علم، یہ علم جو ہے یہ ولایت کا علم ہے، علم کا علم ہے. سمجھنے کی کوشش کریے. آپ جو غازی عباس کا علم دیکھتے ہیں تو یہ ولایت کا علم ہے، علم کا علم ہے. سمجھنے کی کوشش کریے. علم کا علم ہے. علم آسان نہیں ہوتا. سمجھ لیجیے ایک خط آیا آپ کو جرمنی میں. آپ کو جرمنی نہیں آتی، اب مشکل پیدا ہو گئی. علم نہیں ہے، وہ زبان نہیں آتی تو مشکل پیدا ہو گئی. جرمنی جس کو آتی ہے اس کو بلایا جائے گا، جرمن کا خط پڑھایا جائے گا. جب وہ خط پڑھ لے گا تو کہیں گے شکریہ بھائی، ہم مشکل میں تھے، تم نے ہماری مشکل آسان کر دی. عام علم رکھنے والا، ایک زبان کا علم رکھنے والا، ایک زبان کا علم رکھنے والا مشکل کشا ہو جاتا ہے ہمارے لیے جب وقت پڑتا ہے. تو علی جو باب علم ہو، جو کائنات کی مشکل حل کرتا ہو، جو مشکل کشا کائنات ہو، سلمان محمد
کائنات کی مشکلیں حل کرتا ہو. باب علم کی ہونے کی وجہ سے مولا علی سے سوال کیا گیا علیہ السلام کہ یہ علم کیسے حاصل ہوا. ھذا صفۃ العلم ھذا لواب رسول اللہ ھذا زکانی رسول اللہ زکن زکا. رسول اللہ نے علم مجھے ایسے عطا کیا جیسے ایک کبوتر پورا کا پورا دانہ عطا فرماتا ہے. مولا علی کے پاس علم آیا تو مصطفیٰ کا علم ہے. مولا علی عالم کائنات ہے. مولا علی کے پاس علم آیا تو مصطفیٰ کا علم ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا اسی لیے عبادت ہے کہ علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے, نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ ہاتھ ید اللہ ہے اور تلوار ذوالفقار ہے, اللہ کی تلوار ہے. ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے, تلوار اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے. اسی لیے علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ خانہ کعبہ علی کا مثل ہے. قرآن کو پڑھنا عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن ثابت ہے, علی بولتا ہوا قرآن ہے. علی بولتا ہوا محترم آپ میرے ساتھ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے سوال کریے جو آپ نہیں جانتے. علم جس کے پاس ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا. آپ سوال کرتے رہیے, ہمارے 12 امام جواب دیتے رہیں گے. ہر دور میں ہمارے اماموں کی, ہمارے امام جب منبر پہ آتے تھے تو کہتے سلونی سلونی قبل ان تکلونی. جو سوال کرنا ہے کر لو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں. یہ کیسے؟ یہ علم کی بنیاد, خلافت علم کی بنیاد, امامت علم کی بنیاد, نبوت علم کی بنیاد, ولایت علم کی بنیاد. یہ علم ولایت ہے, ولایت علم کی بنیاد. دیکھیے کہ امام محمد باقر کی کل عمر 57 ایئرس اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 57 ایئرس. باقر لقب ہے, بے الف قاف دو نقطے والا قاف گول والا اور بے باقر لقب ہے. معصوم نے اس لقب کے متعلق فرمایا یہ 4 حرف ہیں, 4 حرف ہے. اس کے متعلق فرمایا فیہ حقیقت التسبیحۃ وتجلی الالہیۃ. فیہ حقیقت التسبیحۃ وتجلی الالہیۃ وقوۃ القدرۃ وراثۃ الرحمانیۃ. هذه عناصر الارباب ولایت الہیت. یہ هذه عناصر, یہ عناصر اربع ہے, 4 عناصر اربع ہے. یعنی باقر علیہ السلام کا لقب ہی اللہ تعالیٰ کی ولایت تک پہنچاتا ہے. اگر جس کا لقب اتنا بلند ہو اس کا نور کتنا بلند ہوگا. حقیقت التسبیحۃ وہ حقیقت التسبیحۃ. اور حضرت محترم سمجھو فرمائے کہ اس میں جو لقب باقر علیہ السلام کا ہے بے الف قاف گول والا 2 ڈنڈی والا اور بے, اس میں حقیقت الہیہ چھپی ہوئی ہے, ولایت الہیہ چھپی ہوئی ہے, اس میں تجلی الہیہ چھپی ہوئی ہے, اس میں رحمان کی رحمت چھپی ہوئی ہے. حقیقت الہیہ چھپی ہوئی ہے.
اب دیکھیں کہ یہ ہے کیا؟ بے سے شروع ہوتا ہے لقب باقر کا، باقر علیہ السلام کا، بے سے۔ بے کیا ہے؟ بے اسم اللہ، بے اسم اللہ، یعنی کہ اللہ کا اسم شروع کب ہوتا ہے؟ جب تک بے نہ ہو شروع ہوگا ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ کو اسم کو جمع کرنے والا بے ہے، اللہ کے اسم سے ملانے والا بے ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اسم میں چھپا ہوا ہے جو بے سے شروع ہوتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں جملہ ادا کروں گا بعد میں، اب آپ سماعت فرمائیں۔ حقیقت التسبیحۃ وتجلی الالہیۃ، تجلی ہے الہی کی تجلی ہے کیا؟ 4 حرف بے الف کاف رے، الہیہ کی تجلی ہے، تجلی نور الہیہ ہے۔ تو کیسے ثابت کیا جائے کہ نور الہیہ کیسے ہے؟ کہا جب پیغمبر اسلام عرش پہ گئے شب معراج، تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ہر فرشتہ سجدے میں گر جاتا تھا، سجدے میں گر جاتا تھا اور پڑھتا تھا سبوح قدوس ما حسب حاضل نور علی نور بربک۔ اس کا ترجمہ میں سمجھاؤں گا اور پھر ثابت کروں گا تجلیات الہیہ کیسے ہے محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبوح القدوس تسبیح ہے، حاضل نور، یہ جو ہے نا کس کا نور؟ محمد مصطفیٰ کا نور۔ شب معراج فرشتے سجدے میں گر رہے ہیں اور کیا عرض کرے؟ سبوح القدوس ما حسب حاضل نور علی نور بربک۔ یہ نور تو ہمیں اپنے رب کے نور کے جیسا دکھتا ہے، یہ نور ہمیں اپنے رب کے نور کے جیسا دکھتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، راوی نہیں کہہ رہا، روایت نہیں کہہ رہی، آیت نہیں کہہ رہی، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ نور محمدی ہمیں اپنے رب کے نور جیسا دکھتا ہے۔ تو سوال کرنے کا حق جانب ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ دکھتا ہے؟ کیا اللہ دکھتا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ دکھتا ہی نہیں، تو فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں یہ محمد کا نور ہمیں اپنے رب کے نور کی طرح دکھ رہا ہے؟ تجلیات الہیت، تجلیات الہیت کیوں کہہ رہے فرشتے؟ اللہ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا۔ اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کے پیر نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، پھر کیوں اللہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے؟ وہ نور اللہ کے، وہ نور رب کے نور کی طرح ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی بات؟ میں کیا کروں؟ اللہ دکھتا نہیں تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نور تو ہمارے رب کی طرح نور ہے۔ پیغمبر اسلام نے حدیث فرمائی انا وہ علی من نور اللہ، جو نور فرشتے دیکھتے تھے وہ علی کا نور تھا۔ سمجھتے تھے اللہ، دیکھتے تھے ولی کو، سمجھتے تھے جلی کو۔ دیکھتے ہیں ولی کو، سمجھتے ہیں جلی کو۔ اور میں یہاں وہاں سے نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے پڑھ رہا ہوں۔ علی کا نام ہی اتنا پڑھا نکلا، علی کا نام جو میری زبان سے آنے لگے ملک زمین پر آسمان سے۔ نکلا علی کا نام جو میری زبان سے آنے لگے ملک زمین پر آسمان سے۔ بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام، خوشبو نہیں گئی ابھی تک زبان سے۔ مل کر بہترین سلوات پڑھیے محمد۔ ارجن فرجہم، نور
محمدی اور نور علی ایک ہیں. اب سمجھتے فرشتوں تو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد اور علی کا نور رب کا نور ہے. میں نے عرض کیا یہ میں صفات بیان کر رہا ہوں عناصر اربعہ محمد باقر کے لقب کی. جب لقب اتنا مقدس ہے تو نور کتنا مقدس ہوگا. رحمان الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. دیکھیے کہ جتنا بڑا نبی ہوگا اتنا بڑا رحیم ہوگا، جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا بڑا رحمان ہوگا. وراثۃ الرحمانیت، جتنا بڑا نبی ہوگا اتنا بڑا رحیم ہوگا، جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا بڑا رحمان ہوگا. وراثۃ الرحمانیت، رحمانیت اس میں ہوگی. تو بتائیے کہ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اماموں کے لیے کہا جا رہا ہے، ولایت امامت کے لیے کہا جا رہا ہے. رحمان پیغمبر اسلام منبر پر تشریف فرما تھے اور یمن کی طرف رخ کیا اور حدیث پڑھا پیغمبر نے، مجھے یمن سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے. میں کیا کروں؟ مجھے یمن سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے. یمن میں تو اویس کرنی بسا کرتے تھے. اویس کرنی کیا رحمان ہو گئے؟ سوال ہے نا عزیزان محترم. اویس کرنی رحمان ہو گئے؟ نہیں. تو پیغمبر اسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ یمن سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے؟ اسی لیے کہ جب جنگ صفین ہونے کو تھی اور اویس کرنی وضو فرما رہے تھے لوٹا لے کے، تو کہا کہ گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، گھوڑوں کے ٹاپوں سے گرد جو اڑتی ہے. تو جو ساتھ میں وضو کر رہے تھے ان سے سوال کیا یہ گرد کیسی؟ کہا کہ پتہ نہیں، جنگ صفین ہونے والی ہے، مولا کائنات علی آ رہے ہیں. کہا کہ نماز لڑنے جا رہی ہے، میں وضو یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ نماز لڑنے جا رہی ہے، میں یہاں وضو کر کے کیا کر رہا ہوں؟ لوٹا دیوار سے مارا اور گئے علی کے ساتھ شامل ہو گئے جنگ میں. پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا تھا رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے؟ اسی لیے کہ جو اویس کرنی تھے ان کے سانسوں میں ولایت رحمانیت تھی. ان کے سانسوں میں ولایت وسیع ہوتی ہے. اب جو کوئی علی والا ہوتا ہے، عباس علمدار والا ہوتا ہے، ان کے سانسیں جو چلتی ہے وہ تسبیح ولایت کرتی رہتی ہے. ایک بہترین